18ویں صدی کے آخر میں مغرب دو طرح کے اتحادوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک طرف روس، فرانس اور برطانیہ کا 3 قومی اتحاد تھا جسے ٹرپل انٹانٹ بھی کہا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف ٹرپل الائنس نامی اتحادی گروپ موجود تھا جس میں جرمنی، آسٹرو ہنگیرین ایمپائر اور اٹلی شامل تھے۔ ان اتحادیوں کے مابین یہ طے تھا کہ کسی ایک ملک پر حملہ پورے اتحادیوں پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور اس صورت میں حملہ کرنے والے ملک کے خلاف سارے اتحادی میدان عمل میں ہوں گے۔ یہ 28 جون 1914 کی ایک صبح تھی جب 11 بجے آسٹرو ہنگیرین امپائر کے کراؤن پرنس آرچ ڈیک فرانز فرڈینینڈ اور ان کی اہلیہ صوفی پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ حملہ آور کی جانب سے چلائی گئی گولی پرنس کی گردن جبکہ ان کی اہلیہ صوفی کے پیٹ میں پیوست ہوئی تھی۔ اس وقت پرنس اپنی اہلیہ کے ساتھ زخمیوں کی عیادت کے لیے ہاسپٹل جا رہے تھے۔ یاد رہے اسی روز پرنس فرڈینینڈ پر دستی بم سے ایک اور حملہ صبح کے وقت بھی ہوا تھا جسے پرنس نے کمال مہارت سے بازو کا استعمال کرتے ہوئے ناکام بنا دیا تھا۔ پرنس کے ہاتھ سے ٹکرا کر دستی بم پچھلی گاڑی پر جا گرا تھا جس سے پرنس کے ساتھی زخمی ہو گئے تھے۔ یہ ایک ہی دن میں دوسرا حملہ تھا، وہ بھی آسٹرو ہنگیرین امپائر کے شاہی جوڑے پر۔ حملے کے وقت پرنس اور ان کی اہلیہ کے ساتھ بوسنیا کے ملٹری گورنر آسکر پیٹریوک بھی گاڑی میں سوار تھے۔ حملے کے فوراً بعد شاہی جوڑے کو ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن ڈاکٹروں نے ابتدائی معائنے کے بعد ہی دونوں کی موت کی تصدیق کر دی۔ ایک طرف یہ خبر آسٹرو ہنگیرین سلطنت کے شاہی جوڑے کے قتل کی خبر تھی، لیکن دوسری طرف یہ پہلی جنگ عظیم کا الارم تھا۔ پرنس اور ان کی اہلیہ پر گولیاں برسانے والی 6 رکنی حملہ آور ٹیم کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا تھا۔ شاہی جوڑے پر گولیاں برسانے والا لڑکا ایک 19 سالہ سربین اسٹوڈنٹ تھا جس کا نام گیوریلیو پرنسپ تھا۔ گیوریلیو پرنسپ اور اس کے ساتھیوں کا تعلق سربیا سے تھا اور یہ سربین علاقوں کی آزادی کی تحریک کا حصہ تھے۔ یہ قاتل گروہ اس تحریک کے خونی ونگ بلیک ہینڈ کے لیے کام کرتے تھے۔ گیوریلیو پرنسپ بھی بلیک ہینڈ کی ایک سیکشن ینگ بوسنیا کا ممبر تھا۔ اس سیکشن میں کم عمر لڑکوں کو بھرتی کیا جاتا تھا جو آسٹرو ہنگیرین سلطنت میں سربین علاقوں کی آزادی کے لیے عسکری کارروائیاں کرتے تھے۔ ان گروپس کو سربین انٹیلیجنس کی مکمل سرپرستی حاصل تھی۔ ان حقائق کے بعد آسٹرو ہنگیرین امپائر کے شہنشاہ فرانز جوزف ون نے سربیا کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اتنے بڑے جرم کے باوجود بھی سربیا پر حملہ کرنا آسان نہ تھا کیونکہ سربیا کی پشت پر رشین امپائر موجود تھی۔ ان دونوں میں آرتھوڈوک فرقے سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ایک فطری اتحاد قائم تھا، جس کی وجہ سے سربیا کو رشین امپائر کی معاونت حاصل تھی، جس کے سد باب کے لیے آسٹرو ہنگیرین امپائر نے جرمنی کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ اگر سربیا کی معاونت کے لیے روس میدان جنگ میں آئے گا تو جرمنی کو بھی آسٹرو ہنگیرین امپائر کا ساتھ دینا ہوگا۔ جرمنی کی یقین دہانی کے بعد آسٹرو ہنگیرین امپائر نے باقاعدہ طور پر سربیا کو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا کہ وہ ان 48 گھنٹوں کے اندر آسٹرو ہنگیرین امپائر کے مطالبات پورے کرے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ مطالبات درج ذیل تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی آسٹرو ہنگیرین امپائر نے دباؤ بڑھانے کے لیے جنگی تیاریوں کا آغاز کر دیا۔